منافق بڑا پریشان ہوتا ہے علی کا ذکر سن کے کہ ہے فرش پر علی تو ہے عرش پر علی، جس سمت دیکھتا ہوں ادھر ہے علی علی۔ اب اسے کوئی جائے پناہ نہیں ملتی، وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، چہرے کا بخار نظر آتا ہے، وہ کوئی منزل اور راستہ تلاش کرتا ہے کہ جہاں جا کر علی سے بچ جاؤں۔ تو شاعر نے اسے ایک ٹھکانہ دیا اور میری گفتگو کا بہانہ بنا۔ شاعر کہتا ہے محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ کے دوش پیمبر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن چھوڑائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد، اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله العظيم۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ فی الکلام المجید مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ ٹھنڈا پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی میرے آقا پر پڑا ہوا درود انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو آواز بلند مل کر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ کی ذات و بابرکات کے لیے کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہی ہے کہ آج ہم سب یہاں شانور بھائی کے اس امیر خانے میں جمع ہو کر اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ علماء کی سرپرستی حاصل ہے، بالخصوص حضرت علامہ منور دامت برکاتہ القدسیہ اور بالخصوص میرے بائیں پہلو میں حضرت علامہ عبدالرحیم دامت برکاتہ العالیہ کی موجودگی میں، اور بالخصوص ہمارے بزرگ اور نوجوان ساتھی ہمہ جہد محترم مرزا محمد جنید علی صاحب کی سرپرستی میں آج کی یہ محفل ذکر خیر جاری ہے، جس میں آپ کو دو اعزاز حاصل ہو رہے ہیں۔ میرے نبی کا ارشاد ہے ذکر الانبیاء من العبادات وذکر الصالحین کفارہ۔ کریم آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو، اللہ کا ذکر عبادت ہے، انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اور نیک لوگوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو آپ کو یہاں بیک وقت بیٹھ کر یہ دونوں ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں کہ آپ امام الانبیاء کا ذکر کر کے عبادت کر رہے ہیں اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا ذکر کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا رہے ہیں۔ یہاں ایک طریق اور بھی ہے کہ یہ خصوصیت جو اللہ کے نبی نے اپنی زبان مقدسہ سے انبیاء کو عطا فرمائی کہ ذکر الانبیاء من العبادات، لوگوں انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اس خوبی، وصف، کمال اور اوصاف میں اللہ کے نبی نے تشریعی امور میں اپنی حد لازم کرتے ہوئے علی کو داخل فرما دیا اور الذکر علی عبادت فرما دیا۔ علی کا ذکر کر کے بھی آپ عبادت میں داخل ہوئے اور نبی کا ذکر کر کے بھی آپ عبادت میں داخل ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، اب وقت اتنا نہیں ہے کہ میں موضوع کو دوسرے موضوع سے ملاتے ہوئے بڑا وقت لگاؤں۔ چند باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ بیچ بیچ میں سے سلیکٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کی ذات جس طرح حدود اور قیود سے ماورا ہے،
بالکل اسی طرح رب کا لا ریب کلام بھی حدود اور قیود سے ماورا ہے۔ یہ قرآن ایسا سمندر ہے کہ اس کے سمندر میں غوطہ زن ہونے والا اگر عالم ہو تو علم کے موتی چن کر لے آتا ہے، اگر حکیم ہو تو حکمت کے موتی چن کر لے آتا ہے، اگر عارف ہو تو معرفت کے موتی چن کر لے آتا ہے، اگر عاشق ہو تو عشق کے موتی چن کر لے آتا ہے۔ الغرض اس قرآن لا ریب میں موجود سمندر اتنی وسیع ہے کہ اس کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہونے والا جس فیلڈ سے بھی تعلق رکھتا ہو وہ اپنے میدان کے موتی قرآن کے سمندر سے چن کر لے آتا ہے۔ اس قرآن کی حاکمیت کا پیغام اقبال نے یوں دیا کہ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال استو قدیم، کہ یہ قرآن وہ لازوال کتاب ہے جس کا فلسفہ کبھی فرسودہ نہیں ہوا، جس کی فکر کبھی پرانی نہیں ہوئی، یہ ہر دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ جدید اور مزین کتاب ہے کہ اس کتاب کو جو جس دور میں تھامتا ہے اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت میں بھی سرخرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے مرید کو ایک صندوق دیا اور فرمایا جا اسے دجلہ میں پھینکا۔ مرید صادق صندوق سینے سے لگائے دجلہ کنارے پہنچتا ہے، شیخ کے حکم کے مطابق صندوق دجلہ میں پھینک دیتا ہے، پھر ایک منظر دیکھتا ہے کہ دریائے دجلہ نے اس صندوق کو بڑی محبت اور انبساط کے ساتھ اپنے دامن میں سمویا۔ یہ انوکھا منظر دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ نہ جانے اس صندوق میں کیا تھا۔ اسی تشویش کے سلسلے کو اپنے شیخ تک پہنچاتا ہے اور شیخ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ حضور منظر ایسا دیکھ آیا ہوں، اگر سوال نہ کروں تو تشفی نہیں ہوگی۔ شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں اب منظر جو دیکھ کر آیا ہے جواب دینا بنتا ہے۔ اے مرید صادق سن، میں نے 12 سال کی محنت شاقہ سے تصوف کے اسرار و رموز اور غوامض پر ایک کتاب لکھی، پھر 12 سال یہ سوچتا رہا کہ اس کتاب تو کوئی جملہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، شریعت کی مخالفت تو جنید کی اس کتاب سے نہیں ہو رہی۔ پھر 12 سال مزید اس کتاب کی چھانٹ پھٹک کرتا رہا۔ آج جنید بغدادی 36 سال بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ قرآن اتنا کافی، اتنا وافی، اتنا شافی ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے دنیا کو جنید کی کسی کتاب کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو قرآن اتنا کافی، اتنا وافی اور اتنا شافی ہے کہ اس کے سمندر میں ہر علم کا، ہر مرض کا، ہر بیماری کا، ہر کنارے کا علاج ہے۔ اور یہ قرآن جس کے بارے میں اقبال نے کہہ دیا تھا کہ یہ وہ فلسفہ ہے جو کبھی فرسودہ نہیں ہوتا۔ اسی قرآن حکیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ تقریباً لوگوں نے موضوع سن رکھا ہوگا، لیکن میں یہاں سے ایک اور بات چھیڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کا ایک طریقہ سکھایا۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ اے بندوں میری نماز میں داخل ہو جاؤ اور میرے حضور عرض کرو اہدنا الصراط المستقیم، یا باری تعالی ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ اب اس کا عمومی معنی کیا جاتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن خواص کے ہاں یہ معنی نہیں ہے۔ خصوصی لوگ اس کا معنی کرتے ہیں یا باری تعالی وہ دکھا جسے تو صراط مستقیم کہتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا کہ اے بندے میری نماز میں داخل ہو۔ اب بندے اللہ کے حکم کے مطابق سردی کی ٹھٹھرتی رات میں اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر اپنے اعضاء کو ٹھنڈے پانی سے دھوتے ہیں۔ اعضاء کو پاک اور صاف کرنے کے بعد اللہ کی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کی ربوبیت کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، اس کی شان کردگاری کا پرچار کرتے ہیں، سارے جہانوں پر اس کی بادشاہت کا اعلان کرتے ہیں، اس کی صفت رحیمی و کریمی کی تبلیغ عام کرتے ہیں، اور اس کی شان ربوبیت کو بیان کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ باندھ کر التجا کرتے ہیں یا باری تعالی وہ دکھا جسے تو صراط مستقیم کہتا ہے۔ باری تعالی وہ دکھا
جسے تو صراط مستقیم کہتا ہے. اب بندہ دن میں 5 مرتبہ رب کے حضور کھڑا ہو کر جو نماز پڑھ رہا ہے، اس نماز کی ہر رکعت میں، تہجد میں، چاشت میں، اوابین میں، اشراق میں، دیگر نوافل اور اذکار میں بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ باندھ کر فقط ایک سوال کرتا ہے، ایک التجا کرتا ہے، ایک عرض گزاری کرتا ہے کہ باری تعالیٰ وہ دکھا جسے تو صراط مستقیم کہتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ صراط مستقیم ہے کیا کہ جس کا سوال اللہ کی نماز میں کیا جا رہا ہے؟ تو یہاں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد ہوا محمد، وہ ذات محمد. بندہ دن بھر کی 5 نمازوں میں اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ رسول خدا کا فیضان مانگتا ہے، ذات مصطفیٰ کی معرفت اور ایقان مانگتا ہے، رب کی بارگاہ میں رسول خدا کا فیضان مانگتا ہے. حضرات گرامی قدر، یہاں کوئی بندہ کھڑا ہو کر اعتراض کر دے کہ آپ نے تو ایسی تفسیر کر دی، ہم نے پہلے نہیں سنی، تو اس میں میرا قصور ہے یا اس کا؟ اگر وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو نہیں جانتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ حضرات گرامی قدر، پھر بھی کوئی کہے کہ آپ نے یہ شان کیسے بیان کر دی؟ آپ نے رسول اللہ کی ذات کو حدود اور قیود سے ماورا کر دیا. ارے بھولے انسان، جس رب نے اپنے مصطفیٰ کی شان کی کوئی حد نہیں رکھی تو اس مصطفیٰ کو حدوں میں بانٹتا ہے. تو اس مصطفیٰ کی حدوں کو، اس مصطفیٰ کی ذات کو حدوں میں محدود کرنا چاہتا ہے جس کے بارے میں میرا رب فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے مصطفیٰ، ہم نے آپ کے ذکر کو ایسا بلند کر دیا کہ ہر رفعت اور بلندی نیچے رہ گئی، ہر مقام و مرتبہ نیچے رہ گیا، ہر حدود اور قیود نیچے رہ گئی، تہہ بازا رہ گئی، پستی میں چلی گئی. ہم نے آپ کے ذکر کو منتہا کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو اس انتہا پر پہنچا دیا کہ جہاں ہر انتہا اپنے اختتام کو پہنچ گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الشفا میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا، یا باری تعالی، یہ جو تو نے میرا ذکر بلند کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مجھے ٹائٹل اور خطاب عطا کیا ہے، اس کی صفتیں کیا ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، اے میرے مصطفیٰ، میں نے تیرا ذکر ایسے بلند کیا، یا محمد قد جعلتک ذکرا من ذکری، اے میرے مصطفیٰ، میں نے تیرا ذکر ایسے بلند کیا کہ تیرے ذکر کو اپنا ہی ذکر کر دیا. فمن ذکرک ذکرنی، اور حقیقت حال یہ رکھی ہے کہ اب جو جہاں بیٹھ کر تیرا ذکر کرے گا حقیقت میں وہ تیرے رب کا ذکر کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے مصطفیٰ کی ذات کو جب وجود میں نہیں باندھا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کا اجرا فرمایا سیدنا آدم سے عیسیٰ تک. اب سیدنا آدم آئے، اپنی الگ شان نبوت کے ساتھ آئے، پھر نوح آئے، اپنی الگ شان نبوت کے ساتھ آئے، پھر ابراہیم آئے، اپنی الگ شان نبوت کے ساتھ آئے، صالح آئے، اپنی الگ شان نبوت کے ساتھ آئے، اب اسماعیل آئے، اپنی شان نبوت کے ساتھ آئے، یعقوب آئے، اپنی شان نبوت کے ساتھ آئے، اسحاق آئے، اپنی شان نبوت کے ساتھ آئے، یوسف آئے، اپنی شان نبوت کے ساتھ آئے، موسیٰ آئے، اپنی شان نبوت کے ساتھ آئے، عیسیٰ اپنی شان نبوت کے ساتھ آئے، آدم آئے صفی اللہ بن کر، نوح آئے نجی اللہ بن کر، ابراہیم آئے خلیل اللہ بن کر، اسماعیل آئے ذبیح اللہ بن کر، یوسف آئے صدیق اللہ بن کر، موسیٰ آئے کلیم اللہ بن کر، عیسیٰ آئے روح اللہ بن کر، کلمت اللہ بن کر. جب میرے اور آپ کے کریم آقا کی باری آئی تو ہر نبی اپنی شان کے ساتھ آتا تھا، اپنی شان نبوت و رسالت کے ساتھ آتا تھا، مگر جب میرے اور آپ کے کریم آقا کی باری آئی تو ارشاد گاگوزی ہو گیا، الا خبردار انا و حبیب اللہ، آنے والا ہر اپنی شان کے ساتھ آتا ہوگا مگر میں مصطفیٰ رب کا محبوب بن گیا. ہر نبی
نبی اپنی شان نبوت کی جداگائیت کے ساتھ آتا تھا، مگر جب مجھ مصطفیٰ کی باری آئی، الا خبردار ہو جاؤ، مجھے آدم سے نہ ملانا، مجھے نوح سے نہ ملانا، مجھے ابراہیم سے نہ ملانا، مجھے اسماعیل سے نہ ملانا، مجھے موسیٰ سے نہ ملانا، مجھے اسحاق سے نہ ملانا۔ ہر نبی کی شان نبوت ایک طرف رہ گئی، ورفعنا لک ذکرک، میرے مصطفیٰ میں آپ کو سب سے اوپر لے گئے۔ اب یہاں امام تقی الدین سبکی کیا فرماتے ہیں؟ اب اہل علم بیٹھے ہیں، امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں، لوگوں سنو، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں وہ ملال والا نبی دیا کہ جس کی نبوت و رسالت علاقوں سے، حدوں سے، زمانوں سے پاک